السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی قریب ہے اور قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہیں۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے کچھ احتیاطیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جانوروں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان جانوروں سے محتاط رہنا ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو آج کی ولاگ کے اندر ہم ان جانوروں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ من بہیمۃ الانعام، جو بہیمۃ الانعام ہیں، پالتو چپائے ہیں، ان میں سے آپ قربانی کریں۔ گائے اور اس کی تمام اقسام، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اونٹ اور اس کے تمام اقسام کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس طرح بکری اور اس کی تمام اقسام کی قربانی ہو سکتی ہے، اور بھیڑ اور اس کی تمام اقسام کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی آپ جانور قربانی کے لیے خریدیں وہ دو دانتا یعنی دوندہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، صرف دوندہ جانور ہی ذبح کرو۔ دوندہ جانور کیا ہوتا ہے؟ جس کے سامنے والے دو دانت جو ہیں وہ عمر اتنی ہو جائے کہ جب وہ دودھ کے دانت جو گر جاتے ہیں وہ گر جائیں تو یہ دوندہ ہو گیا ہے۔ یہ عمر کی کم از کم حد ہے کہ اس سے چھوٹا جانور قربانی پہ نہیں لگتا، کم از کم دوندہ ہو جائے تو پھر قربانی پہ لگتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال بھی میں واضح کرتا چلوں، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں جی دوندہ نہیں لگتا، دوندے سے کم نہیں لگتا، یا کہتے ہیں جی دوندہ سے ذبح کرنا ہے تو کیا چوگا اور چھگا لگ جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ چوگا بھی لگ جائے گا، چھگا بھی لگ جائے گا۔ جب جانور دوندہ ہو جاتا ہے تو اس سے جتنی زیادہ عمر ہو جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوندے سے کم عمر کا نہیں لگنا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یا بعض لوگ عام معاشرے کے اندر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں وہ جی بھیڑ دا لگ جاتا ہے، جی پکا کھیرا بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو بھیڑ کے پکے کھیرے والی بات یا کچے کھیرے والی بات ہے، یہ کہاں تک درست ہے اور کیا اس کا حل ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ صرف دوندہ جانور ہی ذبح کیا کرو، وہاں پر یہ اجازت دی الا ان یعصر علیکم، کھلی اجازت نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی بھیڑ کا جو وہ ہو نسل کا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پکا کچا کھیرا لگ جائے گا، ایسی بات درست نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی وہ کیا الا ان یعصر علیکم، اللہ کہ تمہارے لیے تنگی ہو جائے۔ تنگی کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دوندہ جانور ملتا ہی نہیں ہے، منڈی کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کسی علاقے کے اندر ہے ہی نہیں ہے، اب مجبوری ہے کیا کریں گے، تو احکام مجبوری کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یا دوندہ جانور تو ہے لیکن قوت خرید بہت کم ہے اور جانور کی قیمت بہت زیادہ ہے، قوت خرید اتنی کم ہے کہ صرف وہ کھیرا ہی یا ایک سال کا ہی خرید سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ قربانی نہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ کیا کریں، جذعۃ من الضأن، بھیڑ کی نسل کا جذع۔ جذع کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک سال پورا ہونے کے بعد جس کی عمر دوسرا سال شروع ہو جائے، یعنی دوندہ ہونے کے قریب ہو، دوسرے سال میں لگ جائے تو یہ جذع ہے۔ تو ایک سال کا جو ہے بھیڑ ہو یا بھیڑ کا بچہ ہو تو وہ آپ مجبوری کی شکل میں تنگی کی صورت میں کر سکتے ہیں، اگر تنگی نہیں ہے تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دوندہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان کے اندر آنکھ کا دیکھنا ضروری ہے، آنکھ سے کانا نہ ہو اور بھینگا نہ ہو، یا اس سے کبھی ترین شکل یعنی اندھا نہ ہو۔ تو آنکھیں بالکل سلامت ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ قربانی خریدتے وقت آنکھوں کو دیکھیں، اور ایسے ہی یاد رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو۔ تو جب لنگڑا نہیں لگتا تو جس کی ٹانگ ہی نہ ہو وہ بھی نہیں لگے گا، جس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہو وہ بھی نہیں لگے گا۔ تو لنگڑا جانور نہیں لینا، خریدنا۔ آپ منڈی کے اندر اچھی طرح جانور کو چلائیں پھرائیں، دیکھیں، کیونکہ یہ جو بیپاری ہوتے ہیں نا یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے وہ دانت بھی توڑ دیتے ہیں دوندہ بنانے کے لیے، یا جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کو وہ دوندہ کہہ کے ویسے ہی مار دیتے ہیں ہوتا کھیرا ہے۔ اور ایسے ہی یہ ٹانگوں وغیرہ کے معاملے میں بھی وہ جانور کو چلا کر دکھاتے، یا کوئی عیب ہو تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسے چلاتے ہیں کہ پتہ نہ چل سکے۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، خود اچھی طرح اس کو چلا کے دیکھنا ہے ٹانگ سلامت۔
ایسے ہی کانوں کے بارے میں فرمایا کان نہ کٹے ہوئے. حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ دو ہیں، آدب القرنی والاذن، یہ جو سینگ ہے یہ ٹوٹا ہوا نہ ہو اور کان ٹوٹے ہوئے نہ ہو، کٹے ہوئے نہ ہو. آدب جو ہے اس کی تفسیر کے اندر، اس کی وضاحت کے اندر محدثین نے بیان کیا کہ آدب سے مراد ہے آدھا کان یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو. ایسے ہی سینگ آدھا ٹوٹا ہوا یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو. تو یہ دیکھنا ہے، ایک ہے کہ بکرے کے سینگ ہے ہی نہیں، جانور کے سینگ ہی نہیں ہے، قدرتی طور پر پیدائشی نہیں ہے، تو وہ تو چل جائے گا. لیکن سینگ تھے لیکن ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، یا توڑ دیے گئے یا کاٹ دیے گئے خوبصورتی کے لیے، تو اگر آدھے سے زیادہ کاٹا ہوا ہے یا آدھا کاٹا ہوا ہے تو پھر وہ قربانی پہ لگے گا. ایسے کان ہے، کان ایسے سیدھا کر کے کاٹا ہوا ہو درمیان سے، یا ایسے کٹا ہوا ہو، یا اس کے درمیان میں ایسے سوراخ کیا ہوا ہو، تو وہ نہیں لگے گا قربانی پہ. یہ اچھی طرح چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور پھر جانور خریدنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، پتہ چل رہا ہو بیمار ہے، تو وہ بھی قربانی کے لیے آپ نے نہیں خریدنا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا بوڑھا جانور اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ ہڈیوں میں سے میکھی ختم ہو گئی ہے، تو ایسا جانور بھی قربان نہیں کرنا. صاف ستھرا خوبصورت جانور ہو وہ آپ نے لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موٹے تازے سمین ہی نہیں، موٹے تازے دمبے مینڈے لیا کرتے تھے جو قربان کیا کرتے تھے. ایسے ہی ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ہم قربانی خریدتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، قربانی لیتے ہوئے بکرا چیک کر رہے ہوتے ہیں، بکرے کو چلا کے پھراتے ہیں، اس کی ٹانگیں چیک کرتے ہیں، اس کی آنکھیں چیک کرتے ہیں، اس کے کان چیک کرتے ہیں، اس کے بازو چیک کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں چیک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری ٹانگیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، کہیں ہم تو بھی عیبوں کے اندر تو نہیں ہیں، ہمارے کان غلط استعمال تو نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں غلط استعمال تو نہیں ہوتی، ہمارے پاؤں غلط استعمال تو نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی بغاوت میں، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو بکرے کو دیکھ اللہ تجھے دیکھے گا. تو بکرے کی ٹانگیں، آنکھیں، کان چیک کر، اللہ تیری ٹانگیں اور کان اور آنکھیں چیک کرے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہمیشہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، پاک صاف لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، بے عیب لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، جن کا عقیدہ بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا ہو، جن کا عقیدہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. قربانی کا جانور بھی بے عیب لینا انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو بھی بے عیب کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور کہنا یا اللہ ہم بھی بے عیب ہو کے آ گئے ہیں، اور ہم قربانی کا جانور بھی بے عیب لے کے آئے ہیں، یا اللہ تو قبول فرما. اللہ یقیناً قبول فرمائے گا. اللہ ہماری قربانیاں، ہماری نمازیں، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.